فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی تھی میڈم، مگر یہ اس مقابلے پر مصر تھے۔ مرجانہ نے کہا، اگر ہماری جانب سے اس قسم کی کوئی تحریک ہوتی تبھی آپ ہمیں الزام دینے میں حق بجانب ہوتی۔ مرجانہ ٹھیک کہہ رہی ہے تہذیب، میں نے کہا۔ میں موشے ہاورڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری فرمائش پر اس مقابلے کے انتظامات کرانے قبول کر لیے ہیں، نتائج تو تم بھگتو گے۔ تہذیب نے چڑ کر کہا، کسی اور کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کسی اور کی صحت پر اثر پڑے نہ پڑے، تمہاری صحت تو متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی، اب اس کے بعد تم مجھ سے اپنی مخالفت میں ایک لفظ بھی نہیں سنو گے۔ حیرت ہے، مرجانہ بڑبڑائی، تمہارے مخالفین تم سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں، لیکن تمہارے اپنے ساتھی تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں ذرا بھی پورا اعتماد نظر نہیں آتے۔ تمہیں تو میری صلاحیتوں پر اعتماد ہے نا؟ میں نے مرجانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہت زیادہ۔ مرجانہ مسکرائی، اتنا زیادہ اعتماد جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اعتماد کی بنیادوں میں اس مقام سے لرزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں سے جذباتی وابستگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میرے لہجے میں بہت خفیف سی تلخی تھی جسے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ مرجانہ نے پلکیں جھپکائیں۔ اس بات کو یوں سمجھو، ایک شخص کو اپنے نشانے پر بہت اعتماد ہے، وہ کسی شخص پر بھی اس طرح فائر کر سکتا ہے کہ گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر جائے، لیکن اگر اس شخص کے سامنے اس کے بیٹے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ شخص اپنا اعتماد کھو بیٹھے گا۔ میں سمجھ گئی، مرجانہ نے سر ہلا کر کہا، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ تمہیں اس مقابلے سے روک رہے ہیں۔ نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بل فائٹنگ کے میدان میں بالکل ہی کورا ہوں، اس لیے وہ اور بھی گھبرا رہے ہیں۔ یہ الجھن تو مجھے بھی ہے کہ تم نے کس بنا پر بل فرازو کو چیلنج کرنے کی ہمت کی، اور لیکوان نے بھی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں مرجانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، تمہیں شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ تم کتنے خوش قسمت آدمی ہو۔ مرجانہ نے کہا، لیکوان کسی کو اپنا فن سکھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا، مجھے اپنی خوش قسمتی کا تم سے زیادہ اندازہ ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بل فائٹنگ کا مقابلہ بھی میں اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے ہی جیتوں گا۔ مرجانہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، تم بات کو غلط رنگ میں لے گئے۔ اگر تم نے مقابلہ جیتا تو ظاہر ہے اپنی صلاحیتوں کے بل پر جیتو گے۔ میرا اشارہ تو لیکوان کی طرف تھا، معلوم نہیں اس نے کس طرح تمہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔ ہاں، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اسے پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی، میں نے کہا، اور مرجانہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا بے تکی ہانک رہے ہو؟ اس نے کہا، ظاہر ہے اس نے میرا انتخاب یا تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا یا پھر بغیر سوچے سمجھے کیا ہوگا۔ دوسری صورت میں یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہوگی۔ تمہاری خوش قسمتی یہ تھی کہ تم اس کے مقابلے پر نہیں آئے، ورنہ یقیناً مارے جاتے۔ وہاں بھی میری صلاحیتوں نے میری رہنمائی کی تھی محترمہ مرجانہ، میں نے قدرے تلخی سے کہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص سے مقابلہ کرنا میرے حق میں مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو تو پھر یہی درست ہوگا۔ مرجانہ نے ہنس کر کہا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ میں وہ شاگرد ہوں مرجانہ جس پر لیکوان کو بھی فخر ہے، اور مجھے بھی یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم دونوں نے جس طرح ایک دوسرے کو سمجھا ہے کم ہی لوگ سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، انڈرسٹینڈنگ تو کسی کسی سے ہی ہوتی ہے، مرجانہ نے کہا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے مرجانہ، انڈرسٹینڈنگ تو بڑی حقیر سی چیز کا نام ہے۔ ہمارے درمیان جو معاملہ ہے وہ اس سے کہیں آگے کا ہے۔ میرے علاوہ کوئی اور لیکوان سے اس طرح واقف نہیں ہو سکتا جس طرح میں واقف ہوں، اور جتنی اچھی طرح اس نے مجھے سمجھا ہے دنیا میں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ کیا میں بھی نہیں؟ تہذیب نے کہا، نہیں، تم بھی نہیں۔ میں نے متاسفانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا، مگر وہ میری صلاحیتوں سے اور میری فطرت سے پوری طرح واقف ہو گیا۔ یہی معاملہ میرا بھی ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے میں مجھے تھوڑا سا وقت ضرور لگا، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسے مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ میں بل فرازو سے بل فائٹنگ کا مقابلہ کروں۔ یہ خواہش اس نے کب ظاہر کی تھی؟ تہذیب نے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، بلکہ وہ تو مجھے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خواہش بھی اس کی تھی اور وہی باز رکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ مرجانہ نے کہا، یہی تو عجیب بات ہے، اس کی خواہش پر اس کے کہے بغیر میں اس طرح عمل کر رہا ہوں جس طرح اس نے چاہا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مجھے باز رکھنے کی کوشش کرے اور میں اصرار کروں۔ تمہاری اس بات پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے؟ مرجانہ نے کہا، یہ تمہارا واہمہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ میرا استاد ہے مرجانہ، اس نے میری تربیت کی ہے، یہ تربیت کتنی ہی نامکمل سہی، وہ مجھے اپنی آنکھوں سے ایکشن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بالفرازو سے میرا مقابلہ ہوا تھا، وہ اس کی تشفی کے لیے ناکافی تھا۔ لیکوان نے مجھے بعض ایسے اصول سکھائے ہیں جنہیں عملی میدان میں مختلف طریقوں سے برے کار لایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے بل فائٹنگ سے ناواقف شخص کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بل فائٹنگ نہیں کر سکتا، لیکن لیکوان نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے اسے اگر ذہانت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو میں کسی شعبے میں بھی مار نہیں کھا سکتا۔ کیا اس صورتحال میں اس کی یہ خواہش غیر فطری ہے؟ غیر فطری تو خیر نہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس کی یہی خواہش رہی ہو؟ مرجانہ نے کہا، تم اس کے دل میں تو جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جس حد تک اسے میں سمجھ سکتا ہوں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا، اور یہ مقابلہ بالکل اسی انداز میں ہوگا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ مرجانہ نے پوچھا۔ یہ بات ابھی نہیں بتائی جا سکتی، میں نے مسکرا کر کہا، جو کچھ ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ رینڈل کے علاوہ گرنگ کے اطراف 5 کٹہرے تھے جن میں سے ہر ایک میں ایک ایک بھینسا نظر آ رہا تھا۔ کٹہرے کا دروازہ کھلتے ہی بھینسے رنگ میں داخل ہو جاتے۔ لیکوان، تہذیب اور بڈ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے جبکہ بالفرازو ہم سے اگلی قطار میں تھا۔ مقابلوں کی فلم بنانے کے لیے 4 جدید قسم کے ٹی وی کیمروں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ حالانکہ وہاں جگہ جگہ خفیہ کیمرے نصب تھے مگر انہیں کافی نہیں سمجھا گیا۔ اگر تم اس وقت مقابلہ کرنے سے انکار کر دو تو کیا ہوگا؟ تہذیب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ بالفرازو کو فاتح قرار دیا جائے گا، لیکوان نے جواب دیا، اور تہذیب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ لیکوان نے اتنی مدھم آواز کس طرح سن لی۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ لیکوان اس سے بھی مدھم آواز اس سے بھی زیادہ فاصلے سے سن سکتا ہے۔ تم علی کو اس مقابلے سے روکنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے حیرت ہے تم اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتی کہ علی جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکوان نے مزید کہا، تہذیب خوف زدہ ہے ماسٹر۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو بل فائٹنگ کے مقابلے میں حصہ نہیں لے رہی۔ لیکوان نے بے ساختہ کہا، اگر تہذیب خود اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہوتی تو ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوتی، بلکہ اس صورت میں تو میں خوف زدہ ہوتا۔ میں نے کہا، اچھا میں سمجھ گیا۔ لیکوان نے معنی خیز لہجے میں کہا، یہ بات ہے، لیکن اس کے خوفزدہ ہونے سے کوئی فائدہ تو ہونے سے رہا، لہٰذا اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرو۔ پرسکون تو میں خود بھی نہیں ہوں ماسٹر، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں، یہ بینسے تو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ فضول باتیں مت کرو، لیکوان نے منہ بنا کر کہا۔ ان بے ضرر بحثوں سے تو چڑیا کا بچہ بھی خوفزدہ نہیں ہو سکتا۔ تم تو پھر ماسٹر لیکوان کے شاگرد ہو۔ اگر ان بحثوں میں سے کسی ایک کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے مقابلے پر ماسٹر لیکوان کا شاگرد آ رہا ہے تو مقابلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، بڑ نے کہا، اور اس کی بات سن کر لیکوان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہارا یہ ساتھی مجھے بہت پسند ہے، لیکوان نے خوش ہو کر کہا۔ یہ بہت زندہ دل ہے، آدمی کو ایسا ہی زندہ دل ہونا چاہیے۔ میں نے کان دبا لیا۔ بڑ نے واضح طور پر لیکوان کا مذاق اڑایا تھا مگر وہ اسے اپنی تعریف سمجھ کر خوش ہو رہا تھا۔ 10 منٹ بعد مقابلہ شروع ہونے کا اعلان ہوا اور ایک شخص مائک ہاتھ میں لیے ہوئے اکھاڑے میں داخل ہوا۔ خواتین و حضرات، آج موشے ہاورڈ کی طرف سے 3 گھنٹے کے لیے خصوصی تفریح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اناؤنسر نے کہا، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ بل فائٹنگ کی تاریخ کے اس عظیم ترین مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک طرف اسپین کے سابق قومی چیمپئن بالفرازو ہیں اور دوسری طرف عظیم ماسٹر لیکوان کے شاگرد علی یار خان ہیں۔ اپنے لیے عظیم کا لقب سن کر لیکوان نے فخریہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ وہ ہمیشہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسٹر بالفرازو کی فنی مہارت کے بارے میں مختصراً کچھ بتا دوں، اناؤنسر کہہ رہا تھا۔ عام طور پر بل فائٹرز اپنے ساتھ ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں، لیکن مسٹر بالفرازو ماضی میں بغیر اسسٹنٹ کے بھی بل فائٹنگ کے مظاہرے کر چکے ہیں اور آج کے لیے بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے، وہ بغیر اسسٹنٹ کے بل فائٹنگ کا مظاہرہ کریں گے۔ چند افراد کے سوا سب نے یہ اعلان سن کر تالیاں بجائیں۔ اس کے علاوہ مقابلے کے اختتام پر بینسے کو قتل کرنے کے لیے صرف 1.5 فٹ کی مختصر سی تلوار استعمال کریں گے۔ ایک بار پھر تالیاں بجیں
اور بلفرازو کو اکھاڑے میں آنے کی دعوت دی گئی۔ بلفرازو بڑے باوقار انداز میں اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اس کے پہلو میں 1.5 فٹ کی تلوار لٹک رہی تھی جو نیام میں تھی۔ اکھاڑے کے وسط میں پہنچ کر وہ رکا اور باری باری ہر طرف حاضرین کے سامنے سر خم کیا۔ یہ شخص کچھ بھی نہیں جانتا، لیکوان نے حقارت سے کہا۔ یہ تو ٹھیک سے اداکاری بھی نہیں کر سکتا۔ بلفرازو نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ مقابلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور کٹہرے کے پاس موجود ایک شخص نے کٹہرے کا دروازہ کھول دیا۔ بینسا کٹہرے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بلفرازو نے سرخ کپڑا لہرا کر اس نے پہلے کی طرح اس بار بھی بینسے کو ڈاج دے دیا تھا، مگر اس بار بہت سے تماشائیوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ بلفرازو نے خود کو تو خیر بچا لیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود سرخ رنگ کے کپڑے کا کچھ حصہ بینسے کی سینگوں کی زد میں آ کر پھٹ گیا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی بلفرازو کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی تھی۔ بل فائٹنگ کاہلوں کا کھیل ہے، لیکوان نے تبصرہ کیا، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں بلفرازو سے زیادہ سست آدمی نہیں دیکھا۔ بلفرازو اور بینسے کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ بلفرازو واقعی مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بینسے کو تو خیر شروع سے ہی بل فائٹر کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بل فائٹر پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت تک صرف اپنا دفاع کرے گا۔ عام مقابلوں میں تو کسی بھی خطرناک لمحے بیرونی مداخلت کے ذریعے بل فائٹر کی جان بچا لی جاتی ہے، مگر اس مخصوص قسم میں بل فائٹر اور بینسا ایک دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل فائٹنگ کی یہ قسم عام نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بل فائٹنگ کے لیے مخصوص وقت ختم ہونے سے قبل ہی بلفرازو پر تھکن کے اثرات غالب نظر آنے لگے، لیکن تھکن کے باعث اسے کوئی خطرہ اس لیے لاحق نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ بینسا بھی تھک گیا تھا۔ بلفرازو کی نسبت بینسے کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ بلفرازو کا انداز بے انتہا خطرناک تھا۔ وہ جان بوجھ کر بینسے کو بالکل آخری وقت میں ڈاج دیتا تھا، اور اس کا یہ انداز کی گردن کے بجائے اس کے جسم کے کسی اور حصے پر لگے تو اسے بل فائٹر کے اناڑی پن پر محمول کیا جاتا ہے اور اس کے پوائنٹ کم ہو جاتے ہیں۔ گھنٹی بجتے ہی بلفرازو نے تلوار نیام سے نکال لی۔ تلوار اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑی تھی، جبکہ سرخ کپڑا اس نے الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس بار اس نے کپڑا اپنے جسم سے فاصلے پر رکھا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ پوری طرح باہری طرف پھیلا ہوا تھا۔ تلوار نیام سے نکالنے کا مطلب تھا کہ اب اس نے بینسے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ اگر کھیل کو طول دینا چاہتا تو تلوار کو بے نیام نہ کرتا۔ تلوار نیام سے نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر وہ کسی بھی وجہ سے بینسے پر وار نہ کر پاتا تو بھی اس کے پوائنٹ ضائع ہوتے رہتے۔ بینسے کے دوڑنے سے دھول اڑ رہی تھی۔ تہذیب اور بڑ سانس روکے مقابلے کا یہ آخری مرحلہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہونے کا اب یہی امکان رہ گیا تھا کہ بلفرازو بینسے پر فیصلہ کن وار کرنے میں ناکام ہو جائے۔ بصورت دیگر تہذیب اور بڑ کے خیال میں میری شکست کے امکانات روشن ہو جاتے۔ جیسے ہی بینسا بلفرازو کے قریب آیا، بلفرازو نے بڑی پھرتی سے پینترا بدلا۔ اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر ہم سب نے اسے بینسے کی گردن پر وہ خوبصورت وار کرتے دیکھا۔ چمکتی ہوئی تیز دار تلوار بینسے کی گردن کاٹتی ہوئی گزر گئی تھی۔ بینسے کی کٹی ہوئی گردن سے خون کا ایک فوارہ ابلا اور سر دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گرا، اور سر بریدہ بینسا اپنی رفتار کے باعث کچھ دور تک یوں ہی دوڑتا چلا گیا اور پھر زمیں بوس ہو گیا۔ بلفرازو نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی فتح کا اعلان کیا اور تالیوں کی گونج میں اکھاڑے سے باہر نکل آیا۔ بلفرازو واقعی بل فائٹنگ کا ماہر ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس کا سٹائل مجھے بہت پسند آیا۔ وہ انتہائی کاہل آدمی ہے، لیکوان نے غصیلے لہجے میں کہا، اس لیے اس نے بل فائٹنگ جیسے سست کھیل کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ تو اکھاڑے سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ تہذیب نے کہا، اب تم اپنی خیر مناؤ، اس سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے چیف پر فخر ہے۔ بڑ بولا، ماضی میں بھی کئی بار انہوں نے ایسے موقعوں پر پانسا پلٹا ہے جب کسی کو بھی اس کی توقع نہیں رہی تھی، لیکن اس بار ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ تہذیب نے بنا کر کہا، آدمی کو کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی کامیابی اس کے قدم چومے۔ کامیابی کبھی خود سے قدم نہیں چومتی۔ تہذیب، میں نے کہا، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تم کتنی ہی مشقت کیوں نہ کرو، بل فائٹنگ میں اسپین کے قومی چیمپئن کو شکست نہیں دے سکتے۔ کیا بل فائٹنگ کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟ لیکوان نے یوں پوچھا جیسے اس نے کبھی بل فائٹنگ کا مقابلہ نہ دیکھا ہو۔ ہرگز نہیں ماسٹر، میں نے جلدی سے کہا، یہ تو کاہل لوگوں کا ایجاد کیا ہوا ایک انتہائی سست رفتار کھیل ہے، تب تو لوگ اسے دیکھ کر بور ہوتے ہوں گے۔ لیکوان نے کہا، ارے نہیں ماسٹر، میں نے ہنس کر کہا، اسے دیکھنے والے بھی کاہل ہوتے ہیں، اس لیے وہ بور نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں ماسٹر لیکوان بھی موجود ہے۔
اچانک لیکوان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ بہت بور ہوا ہے، اب تمہیں اس کی بوریت کا ازالہ کرنا ہے۔ تہذیب اور بڑی حیرت سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر لیکوان اس خونی کھیل کو سست اور بور کس طرح قرار دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اسے کیوں کر متفق ہو گیا ہوں۔ یہ بات ان کے سمجھنے کی تھی بھی نہیں۔ میں کوشش کروں گا ماسٹر کہ اس کھیل کو تمہارے معیار تک پہنچا سکوں۔ میں نے کہا، کوشش کا کیا مطلب ہے؟ لیکوان غرایا، تمہیں یہ کھیل سنسنی خیز بنانا ہوگا۔ وہ کھیل ہی کیا جسے دیکھ کر رگوں میں خون کی گردش نہ تیز ہو جائے۔ تمہارے خون کی گردش بلا کون تیز کر سکتا ہے لیکوان؟ میں نے بوکھلا کر کہا، یہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ لیکوان بڑبڑایا اور اکھاڑے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے مردہ بھینسے کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اب وہاں ایک بار پھر اناؤنسر نظر آ رہا تھا۔ مسٹر بلفرازو کی منفرد اسٹائل کی بل فائٹنگ سے آپ لوگ محظوظ ہو چکے۔ اناؤنسر نے کہا، اب میں علی یار خان سے درخواست کروں گا کہ وہ مقابلہ کرنے سے قبل اپنے بارے میں خود ہی کچھ بتا دیں۔ میں نے اکھاڑے میں پہنچ کر اس کے ہاتھ سے مائک لے لیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میں بل فائٹنگ سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے کہا، شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ آج سے پہلے میں نے بل فائٹنگ کا کوئی مقابلہ دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آج یہ مقابلہ دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھینسا بڑا مظلوم جانور ہے۔ میرے اس تبصرے پر لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور بنبناہٹ کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر کیا جائے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تو سراسر ظلم ہے کہ نہتے بھینسے کے مقابلے میں بل فائٹر تلوار بدست ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھینسے کو بھی کوئی ہتھیار فراہم کی جائے تاکہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ہو سکے۔ بلفرازو اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑ کر بولا، تم مقابلے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، جب بل فائٹنگ نہیں جانتے تو چیلنج کیوں قبول کیا؟ میں مسٹر بلفرازو سے درخواست کروں گا کہ پہلے مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں، اس کے بعد بھی اگر انہیں کوئی اعتراض ہو تو میں اسے پوری توجہ سے سنوں گا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھینسے کو کوئی ہتھیار فراہم کر دیا جائے، اس لیے کہ بھینسا کوئی ہتھیار استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ بھینسے کے مقابلے پر خالی ہاتھ اترا جائے۔ اگر مسٹر بلفرازو کو اعتراض نہ ہو تو میں خالی ہاتھ بھینسے کا مقابلہ کر لوں۔ بلفرازو کو اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ شرط عائد کر دی کہ مقابلے کا اختتام اس وقت ہوگا جب ایک لاش گر جائے۔ وہ تو ظاہر ہے مسٹر بلفرازو، لیکن چونکہ میں بغیر کسی ہتھیار کے بھینسے کا مقابلہ کر رہا ہوں، اس لیے وقت کی پابندی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مقابلہ شروع ہونے کی گھنٹی تو بجے گی، لیکن اس کے بعد اور کوئی گھنٹی نہیں بجے گی۔ میں جس وقت چاہوں بھینسے پر کوئی ہلاکت خیز وار کر سکتا ہوں۔ اور ہاں، ایک بات اور، میں چونکہ سرخ کپڑے کے استعمال سے ناواقف ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر مسٹر بلفرازو کو اعتراض نہ ہو تو میں سرخ رنگ کا لبادہ زیب تن کر لوں۔ بلفرازو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہلاکت کا پورا سامان کر لیا تھا۔ اس کی دانست میں چند منٹ کے اندر اندر بھینسے کا شکار ہو جاتا، اس لیے کہ بھینسا تو ہر حال میں سرخ کپڑے پر حملہ ور ہوتا ہے، اور میں نے چونکہ سرخ لبادہ خود پہننے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اس لیے میرا بھینسے کی زد میں آنا یقینی امر تھا۔